السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، غور سے سنیں اور ویڈیو کے اندر جو سبق آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو یاد کرنے کی فکر کریں اور اس کو سنانے کی بھی فکر کریں۔ گزشتہ کل آپ کو تیسرے پارے میں 2 رکوع ریویژن میں دیے گئے تھے، دوسرا اور تیسرا رکوع۔ آگے اور 2 رکوع ریویژن کے اندر آپ کو دیے جا رہے ہیں چوتھے رکوع سے۔ یہاں مثل الذین ينفقون، دیکھو تیسرا پارہ ہے، پیج نمبر 60 ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ یہ چوتھے رکوع سے آپ کو ریویژن دیا جا رہا ہے۔ چوتھا رکوع مکمل، پانچواں رکوع مکمل اور چھٹا رکوع مکمل۔ 3 رکوع ریویژن کے اندر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان 3 رکوع کا ریویژن اچھی طرح کریں اور اس کو سنائیں بھی۔ اب ہم کتاب کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حفظ صورت پڑھتے ہیں، جس میں سورۃ العلق آپ سیکھ رہے ہیں، جس میں الحمدللہ 14 آیت آپ نے یاد کر لی۔ آپ کو یہ سورۃ العلق روزانہ شروع سے پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ سورت کو بار بار سنیں گے اور آپ آواز کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے میں پڑھتا ہوں مخرج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ، تو آپ بھی ویسے ہی تجوید کے ساتھ اور مخرج کے ساتھ اس سورت کو یاد کریں۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے اس سے پہلے 20 صورتیں یاد کر لی الحمدللہ، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الضحیٰ تک آپ نے 20 صورتیں یاد کر لی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان صورتوں کا بھی روزانہ ریویژن کریں۔ آپ نمازوں کے اندر ان صورتوں کو پڑھتے رہیں تاکہ آپ کی یہ صورتیں آپ کو یاد رہیں، بھول نہ جاویں۔ تو چلو ہم سورۃ العلق پڑھتے ہیں، آپ دھیان سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ دیکھو جہاں اس سورت کے اندر حروف قلقلہ زیادہ ہیں، تو جہاں کہیں قطوب جدین کے 5 حروف اور یہ ساکن ہو تو ان کے اوپر آپ قلقلہ کریں۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته۔ دیکھو یہاں تک 14 آیتیں آپ نے یاد کر لی ہوگی، نہ یاد کی ہو تو آپ یاد کرنے کی فکر کریں۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھو سب سے پہلے نون ساکن کے بعد
حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آیا ہے، تو آپ یہاں اخفا کریں گے، یہاں وقف کریں گے، ہا کو ساکن کر دیں گے، یہاں ادغام ہوگا، نون ساکن کے بعد لام ہے تو نون ساکن کا ادغام لام میں ہوگا۔ میں پڑھتا ہوں، دھیان سے آپ سنیں۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ۔ آگے دیکھو، یہاں دو زبر کی تنوین کے بعد میم آیا ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد با آیا ہے، تو دو زبر کی تنوین کا اقلاب ہوگا میم، آپ گنہ کریں گے اس میں، اور یہاں نون مشدد ہے تو یہاں بھی گنہ ہوگا، اور یہاں گول تا کو ہائے ساکنہ سے ہم بدل لیں گے۔ لَنَسْفَعًا، عین اچھی طرح نکالیں گے، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، صاد نکالیں گے، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ۔ تو الحمدللہ 15 آیتیں سورۃ العلق کی مکمل ہو چکی، آپ اس کو اچھے سے یاد کر لو۔ اب ہم آگے آداب و دعا کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں، جس میں الحمدللہ گزشتہ کل ہم نے سبق نمبر 6 افطار کے بعد کی دعا سیکھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ دعا یاد کر لی ہوگی، اور جس کو بھی سنانے کی ہے آپ نے سنا دی ہوگی، اگر یاد نہیں کی ہے تو آپ اس کو یاد کر لیں۔ اب آگے ہم چھینکنے کے آداب دیکھو، چھینکنے کے آداب: چھینک آنے پر ہاتھ یا کپڑے سے چہرے کو ڈھانک لینا۔ جب بھی ہمیں چھینک آئے تو اگر ہمارے پاس رومال ہے یا کوئی کپڑا ہمارے پاس ہے، تو جب بھی چھینک آئے تو ہم اپنے منہ کے اوپر، اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانک لیں گے، تاکہ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہمارے ناک میں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر نہ نکلے، نہ پڑے۔ دوسرا، چھینک کی آواز دبا لینا، منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر یا کپڑا رکھ کر ہم بہت زور سے چھینکیں گے نہیں، بلکہ ہماری چھینک کی آواز کو دبا لیں گے۔ تیسرا، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، چھینک آنے پر ہمیں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ نمبر 4، بس اب 3 یاد کریں گے، یہ چھینک آنے پر ہاتھ یا کپڑے سے چہرے کو ڈھانک لینا، نمبر 2 چھینک کی آواز دبا لینا، اور نمبر 3 چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا۔ یہ 3 آپ یاد کر لیں گے، 3 نمبر۔ اب اس کے بعد ہم عقائد کا سبق پڑھتے ہیں، جس میں الحمدللہ سبق نمبر 3 مکمل ہو چکا۔ اس کے سوال و جواب آپ کو بتانے ہیں۔ دیکھو، پہلا سوال کہ اللہ تعالیٰ کی صفت یعنی علیم کا کیا مطلب ہے؟ علیم یعنی جاننے والا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کا کیا مطلب؟ تو دیکھو، یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علیم ہے۔ یہ پورا پیراگراف پہلے سوال کے جواب میں آ جاتا ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ساری کائنات میں کون کس حالت میں ہے سب اسے خبر ہے، ایک ہی وقت میں وہ ان سب کو جانتا ہے، کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی اس کے علم سے باہر نہیں، ذرے ذرے کا اسے علم ہے، وہ نہ بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ریت کے ذروں، پہاڑوں کے کنکروں، سمندر اور بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ درخت پر لگا ہوا پتا کتنی مرتبہ الٹ پلٹ ہوتا ہے اور کب اور کہاں گرے گا، سب اس کے علم میں ہے، قرآن میں ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ پورا پیراگراف پہلے سوال کے جواب میں آپ یاد کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ انسان اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں چھپا سکتا؟ انسان
اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں چھپا سکتا؟ تو اس کے جواب میں آپ دیکھو، انسان اپنے کاموں کو تو سب سے چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ایک ایک حرکت سے باخبر ہے۔ یہاں تک کہ جو خیال انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ یہاں تک آپ یاد کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، علم غیب کس کو حاصل ہے؟ یہ سوال بالکل آسان ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کسی کا علم ہے؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے۔ تو یہ صرف 2 سوال آپ کو یاد کرنے ہیں، دوسرے 2 سوال تو بالکل آسان ہیں۔ اب چلو ہم آگے سیرت کا سبجیکٹ آج نہیں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ سیرت کا سبجیکٹ ہم کل پڑھیں گے۔ ابھی ہم عربی کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں۔ دیکھو، ہادی، اس سے پہلے والی جو تمرین گزری تو وہ ہاذا کی تھی، اور ہاذا کس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے؟ میل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور نزدیک، جو چیز نزدیک قریب ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہادی ہی فیمیل کے لیے اور نزدیک کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو دیکھو، یہ ہادی ہی دواتن، یہ دوات ہے، کیا ہے؟ یہ دوات ہے۔ ہادی ہی مدرستن، یہ مدرسہ ہے۔ دیکھو، یہ بھی فیمیل ہے، یہ بھی فیمیل ہے۔ ہم یہ چیزوں کے اندر، جس کے اندر جان ہے، جان، اس پہ تو ہم جو لیونگ تھنگ ہے، جس کے اندر جان ہے، اس پہ تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز میل ہے، یہ چیز فیمیل ہے۔ لیکن جو لیونگ تھنگ نہیں ہے، جس میں جان نہیں ہوتی ہے، تو اس میں ہم کیسے پتہ کریں گے کہ بھئی یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے؟ تو اس میں میل اور فیمیل میں فرق اس طرح کریں گے کہ جس جملے کے، جس ورڈ کے آخر میں تا لگی ہو، ایسی دیکھو تا، تو سمجھ لینا کہ یہ فیمیل ہے۔ دیکھو، ان پوری تمرین کے اندر آخر میں کیا ہے؟ تا ہے۔ تو ہادی دواتن، یہ دوات ہے۔ ہادی مدرستن، یہ مدرسہ ہے۔ ہادی سبورتن، یہ تختہ سیاہ ہے۔ ہادی طویلتن، یہ میز ہے۔ ہادی منضتن، یہ ٹپائی ہے۔ تو عربی کے اندر یہ 5 الفاظ آپ یاد بھی کریں گے اور اپنی نوٹ بک میں اسے لکھیں گے بھی۔ دیکھو، نوٹ کے طور پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ عورتوں کے نام اور جس لفظ کے آخر میں گول تا لگی ہو اسے مؤنث کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مؤنث۔ مؤنث مطلب فیمیل، اور مذکر یعنی میل، تو اس کے لیے حاضی کا استعمال کیا۔ تو عربی کے اندر آپ کا سبق یہاں تک رہے گا، یہ ہادی والا۔ اب یہ دوسرے 5 جملے، 5 سینٹنس ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج ہم اردو کے اندر سبق نہیں پڑھتے ہیں، یہیں تک ہم اپنا سبق روک دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اردو اور سیرت کے اندر سبق پڑھیں گے۔ واپس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو کچھ سبق آپ کو پڑھایا گیا آپ دھیان سے سنیں اور پورا ویڈیو دیکھیں، دھیان سے دیکھیں اور پورا ویڈیو دیکھیں، اور جو کچھ سبق اندر آپ کو دیا گیا ہے تو آپ کتاب کے اندر اس کو اچھے سے یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔